بات کہی کہ جو پرستش ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہل چلانے کے برابر ہے. پرستش جو ہے وہ ہل چلانے کے برابر ہے. جب ہم ورشپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی زمینوں پر ہل چلایا جاتا ہے, اور جب کلام مقدس کو ہم سنتے ہیں تو وہ بیج بھی کھیلنا ہوتا ہے. اور پھر ہماری زندگیوں پر ہم ایک کھیت ہیں, ہم خدا کی کھیتی ہیں. اگر گرنتھیوں کا خط پڑھے تو لکھا ہے کہ ہم خدا کی کھیتی ہیں. تو ہم خدا کی کھیتی, ہم خدا کا کھیت ہے. اب پھل آنا ہم پہ ڈیپینڈڈ ہے کہ ہم کیسے پھل لاتے ہیں. تو جیسے ہم 27 کی ہماری دل کی زمینوں پر ہل چلایا گیا, اس طرح ہم کلام کا بیج اپنی زندگیوں میں لیں گے تاکہ ہم اپنے پھل ظاہر کر سکیں. سو کلام مقدس میں سے نکالنے کی پیدائش کی کتاب, اس کا 49 باب اور 22 آیتیں مقدسہ سے تلاوت کریں گے. اگر کسی کو ملتا تو وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. کسی کے پاس بائبل نہیں ہے تو ادھر سے لے سکتا ہے. ہمارے پاس بائبلز ہیں, اگر کوئی لینا چاہے تو وہ بائبل لے سکتا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 49 باب ہے اور 22 آیتیں مقدسہ سے پڑھا جائے گا. جی عامر بھائی جی کلام مقدس میں سے بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا. لکھا ہے یوسف ایک پھلدار پودا ہے, ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمہ کے پاس لگا ہوا ہو, اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہیں. تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے, لیکن اس کی کمان مضبوط رہی, اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی. وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے. یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا. اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا. آمین. کلام مقدس میں سے ایک اور حوالہ پڑھیں گے, یوحنا کی انجیل, اس کا 15 باب 5 آیتیں مقدسہ سے پڑھیں گے. جی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, آوازیں بلند. 15 باب 5 آیت. میں انگور کا حقیقی درخت ہوں, میں انگور کا درخت ہوں, جو ڈالیاں ہو, تم ڈالیاں ہو. جو مجھے قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہوں, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. آمین. ایک اور حوالہ نکالیں گے, یرمیہ کی کتاب ہے, اس کا 17 باب 8 آیت مقدسہ سے پڑھیں گے. یرمیہ کی کتاب 17 باب 8 آیت. کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانیوں کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ درخت کی طرف پھیلائے, اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو, بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو, اور پھل لائے سے باز نہ رہے. آمین. جی کلام خدا کا پڑھا جانا, سنا جانا اور ہم سب کا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. سارے بولیں گے آمین. پریز گاڈ. ایک بار پھر سے خدا کے جلال کے لیے تعریف کی جائے. جی عزیزو, کلام مقدس میں سے خداوند ہمیں سکھاتے ہیں یوسف کی زندگی سے. آج ہم کچھ یوسف کی زندگی پر غور کریں گے اور اپنی زندگی پر بھی غور کریں گے کہ آیا ہم پھلدار ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پھلدار پودا. تو یعقوب جو ہے وہ ایک پروفیسی کر رہا ہے. یعقوب جو ہے وہ پروفیسی کے ذریعے سے, نبوت کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ یوسف جو ہے وہ پھلدار پودا ہے. اس کی جو شاخیں ہیں وہ دیوار پر ہیں, اس کی جو شاخیں ہیں مضبوط شاخیں ہیں, مضبوط دیوار پر ہیں, اور وہ وہی دیوار پر جو چٹان ہے, جو اسرائیل کی چٹان ہے. تو عزیزو ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ دیوار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ رکاوٹ کو بھی شو کرتی ہے اور پروٹیکشن کو بھی شو کرتی ہے. یعنی اگر ہم نے اپنا گھر بنانا ہے تو ہم اپنے گھر میں سب سے پہلے باؤنڈری بنائیں گے, دیواریں بنائیں گے. یعنی کہ آپ کی دیوار جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, آپ کو سنبھالتی ہے, آپ کو سیو کرتی ہے. تو دیوار جو ہے وہ پروٹیکشن کو بھی شو کرتی ہے اور رکاوٹ کو بھی. اگر فار ایگزامپل آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو اگلی سے آپ کے رستے میں رکاوٹ ڈالے گا, یعنی وہ آپ کے رستے میں دیوار بنائے گا. تو اسی طرح اگر ہم نے کوئی چور ہے اس کے رستے میں اگر رکاوٹ بنانی ہے تو پھر ہم دیوار بنائیں گے. یعنی کہ کسی کو روکنے کے لیے ہم دیوار کھڑی کریں گے, دیوار بلند کریں گے.
اس کو یعنی اگر کسی کو روکنا ہے تو پھر دیوار بنانی پڑے گی، اگر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو پھر بھی دیوار بنانی پڑے گی. تو یعنی کہ دیوار جو ہے وہ اس کام کو شو کرتی ہے کہ دیوار آپ کی پروٹیکشن کرتی ہے. تو اس کی جو شاخیں ہیں وہ دیوار پر ہیں، یعنی کہ اس کی جو امیدیں ہیں، اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو توکل ہے، دیوار جو ہے میرا اور آپ کا یسوع ہے. اور اگر ہم کرنتھیوں کا خط پڑھیں تو پولس رسول کہتے ہیں کہ آپ ایک دیوار بنا رہے ہیں، آپ ایک عمارت بنا رہے ہیں. کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں تو 3:9 سے جب آگے پڑھتے ہیں تو پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم سارے جو ہیں اپنی زندگی میں ایک عمارت بنا رہے ہیں، ہر کوئی اپنی دیوار بنا رہا ہے. اس دیوار پر کوئی سونے چاندی کے ردے لگا رہا ہے، کوئی بھوسے کے لگا رہا ہے، کوئی توڑی کے لگا رہا ہے، یعنی کہ کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ مطلب ہم اپنی زندگی میں تعصب، بدعتیں، جھگڑے، تکرار، لڑائیاں اور بہت سے گناہ، خون ریزیاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، وہ ہم توڑی اور بھوسے کے لگا رہے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ یاد رکھیں جو آپ دیوار بنا رہے ہیں اس کو آگ میں سے گزارا جائے گا. اگر آگ میں سے گزرے گی، جو بھوسے کے ہوں گے، جو لکڑی کے ہوں گے، جو ردے آپ نے غلط لگائے ہوں گے وہ جل جائیں گے. وہ کہتا ہے آپ بھی جلیں گے، مرنے سے بچ جائیں گے مگر جلتے جلتے. وہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ کیسی دیوار بنا رہے ہیں. اگر آموس کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آموس 7:7 میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے ساؤل لے کے، جسے پنجابی میں شاید کہتے ہیں، ساؤل لے کے آپ کی دیوار کو چیک کرتا ہے آپ کیسی دیوار بنا رہے ہیں. خدا ہر ٹائم آپ کو سین کرتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے. خدا کی آنکھیں ہر ٹائم آپ کو تکتی رہتی ہیں، آپ چاہے جہاں پہ مرضی چلے جائیں. زبور نویس کہتا ہے کہ میں سمندر سے پار چلا جاؤں، سمندر کے نیچے چلا جاؤں، خداوند میں جہاں بھی چلا جاؤں آپ کی حضوری سے نہیں بھاگ سکتا. اس طرح آپ بھی جہاں مرضی چلے جائیں خدا سے نہیں بھاگ سکتے. خدا ہر ٹائم آپ کو سین کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ آپ کیسی دیوار بنا رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح بھی ہماری دیوار ہے، وہ ہماری مضبوط دیوار ہے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، آپ میری ڈالیاں ہوں. ڈالیاں کہاں پر ہیں؟ دیوار پر. اگر آپ کی امیدیں، آپ کا ایمان، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین اس دیوار پر ہے جو سب کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جو ابلیس کے راستے میں رکاوٹ ہے. ہمیں اگر ابلیس ڈسٹرب کرتا ہے تو ابلیس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. یسوع مسیح ناصری میری اور آپ کی رخنا میں کھڑا ہے، یعنی وہ بیچ میں کھڑا ہے. اگر یہوہ خدا ہم پر قہر نازل کرنے لگتا ہے، ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ خدا 1 منٹ میں ہمیں غضبناک ہو کر کے مار دے، بسم کر دے، لیکن نہیں، ہماری رخنا میں میرا اور آپ کا یسوع کھڑا ہے. ادھر وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. ہماری ادھر ابلیس جب ہم پر حملہ کرتا ہے تو پھر بھی وہ اس کی رکاوٹ بنتا ہے، ادھر سے بھی ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی امیدیں، اپنا ایمان، اپنا یقین، اپنا بھروسہ جو ہے، اپنی شاخیں جو ہیں اس دیوار پر لگائیں جس نے میری اور آپ کی خاطر اپنا پاک لہو بہا دیا، اپنا بے شمار لہو بہا دیا تاکہ ہم باپ کے ساتھ مل سکیں. وہ ہماری رخنا میں کھڑا ہے، وہ ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر دھیان لگائیں. تو اگر یوسف پھلدار پودا بنا تو اس کے پیچھے اس نے کتنی اذیت کو برداشت کیا، کتنے دکھوں کو برداشت کیا. آپ دیکھیں اگر یسوع مسیح پھل لاتے ہیں، یسوع مسیح میں رہ کر کے پھل لاتے ہیں تو یسوع مسیح نے کتنی اذیت کو برداشت کیا. یسوع مسیح کو مارا گیا، گھسیٹا گیا اور اتنا وزن، مطلب اتنی وہ کانٹوں والا تاج پہنایا گیا. اتنی دردناک انہوں نے وہ زندگی برداشت کی. جب ان کو صلیب پر دیا گیا تو بہت مار کھائی انہوں نے، 1:40 کوڑے کھائے. تو وہ سب کچھ جو تھا وہ ہمارے لیے تھا. تو یوسف نے بھی اگر پھلدار پودا بنا تو اس نے اس کو جیسے یسوع مسیح کو بیچا گیا، اس کو بھی یوسف کو بھی بیچا گیا. جیسے یسوع مسیح کو قبر میں ڈالا گیا، یوسف کو بھی کنویں میں ڈالا گیا. یسوع مسیح کو بھی نکالا گیا، یسوع مسیح بھی قبر سے نکلے اور یوسف بھی قبر سے نکلا. یوسف نے بھی بہت کچھ سہن کیا. تو آپ دیکھیں یوسف کی زندگی پر غور کریں. یوسف جب خواب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ کھیتوں میں میرا پولا اٹھا ہے اور آپ سب کا بھی پولا اٹھا ہے. آپ سب کے پولے نے میرے پولے کو سجدہ کیا ہے. یعنی کہ یعقوب کو پتا چل گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہ سلطنت کرے گا، یہ بادشاہ بنے گا. لیکن پھر بھی اس نے اس کو برکت دی، پھر بھی اس نے اس کو کہا کہ یہ پھلدار پودا بنے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور ایسی ہوں گی جیسے کہ یہ دریا کے پاس ہے. چاہے گرمی آئے، دھوپ آئے، دھوپ کی جتنی مرضی شدت ہو، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. وائے کیوں؟ کیونکہ اس کا جو توکل ہے، اس کی جو جڑیں ہیں، وہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ یسوع مسیح پر ہیں. مطلب جو یہ لوگ تھے، جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ ہم ان انبیاء سے زیادہ قریب ہیں. اگر آپ دانیل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ تھے، صدرک میثاق اور عبدالنجو کے ساتھ. تو پیدائش کی کتاب میں لکھا کہ آؤ ہم آدم کو بنائیں، یعنی کہ یسوع مسیح سب سے پہلے تھے اور انبیاء جو تھے وہ جانتے تھے. داؤد کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا.
جتنے نبی اگر انبیاء اکبر یا انبیاء اصغر آئے وہ سب یسوع مسیح سے واقفیت رکھتے تھے کہ یسوع مسیح ہیں، تو ان سب کی امیدیں جو تھی وہ پیوستہ تھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ تو جو یوسف تھا اس کی جڑیں جو تھی وہ یہوہ خدا کی، یہوہ الہیم خدا کے ساتھ منسلک تھی اور امیدیں یسوع مسیح پر تھی۔ اگر آپ بھی آج پھلدار بننا چاہتے ہیں، جیسے یرمیہ میں لکھا گیا ہے، یرمیہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جس کا توکل، جس کا ایمان، جس کا بھروسہ خداوند پر ہے، یہوہ خدا پر ہے، وہ اس پودے کی مانند ہے جو دریا کے پاس لگایا گیا ہے۔ اس کی جڑ جو ہے وہ دریا کی طرف بڑھتی ہے، اس کا یقین جو ہے، اس کے پاؤں جو ہیں، اس کی امیدیں جو ہیں وہ یہوہ خدا کی طرف، اس کی بادشاہ کی طرف بڑھتی ہیں، اور جو اس کا ایمان ہے، اس کی جو امیدیں ہیں وہ یسوع مسیح پر ہوتی ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کی وسادت سے ہی ہم کنگڈم آف گاڈ میں جائیں گے، خدا کی بادشاہت میں جائیں گے۔ اگر خدا کی بادشاہت میں جانا ہے تو پھر آپ کو اپنی امیدیں، اپنا یقین، اپنا ایمان یہوہ الہیم خدا پر لگانا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ یسوع مسیح شخصی نجات دہندہ ہے۔ اگر آپ مانیں گے دین آپ پھلدار پودا ہوں گے، دین آپ جو ہے وہ پانی کی ان ندیوں کی مانند ہوں گے، جیسے زبور کی کتاب میں لکھا ہے، زبور 1:3 میں لکھا ہے کہ جس کا دھیان خداوند کی شریعت پر رہتا ہے وہ اس پودے کی مانند ہے جو دریا کے پاس لگایا گیا ہے، وہ اپنے وقت پر پھل دیتا ہے اور کبھی مرجھاتا نہیں، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، جتنی مرضی گرمی آئے، جتنی مرضی شدت ہو۔ یاد رکھیے اگر آپ کا توکل، آپ کا یقین خداوند پر ہے تو ابلیس کی گرمی یعنی ابلیس کی نچاکیاں، ابلیس کی ڈسٹربنس جتنی مرضی شدت سے ہوں آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کی جو جڑ ہے وہ یہوہ الہیم یعنی دریا پر ہے، جو آپ کی شاخیں ہیں وہ دیوار پر ہیں یعنی یسوع مسیح پر ہیں۔ اگر آپ کی جڑ دریا میں ہے، خدا پر ہے، یہوہ پر ہے، تو پھر آپ کی امیدیں یسوع پر ہیں، ابلیس آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ڈرا سکتا ہے آپ کو، بارہا ڈرائے گا، بار بار ڈرائے گا، لیکن آپ کا کچھ کر نہیں سکتا، آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو پولس رسول ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم کیسی دیوار بنا رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ زبور کی کتاب جب 128 زبور کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبور نویس کہتا ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، یعنی آپ کو پتہ ہے میوہ جو ہے انگور سے بنتا ہے، انگور جو ہے وہ گچھے کو شو کرتا ہے یعنی یگانگت کو شو کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو پھر خدا جو آپ کو بیوی دیتا ہے وہ بھی یگانگت والی بیوی ہوتی ہے، آپ کے ماں باپ سے ریلیٹڈ رہنے دیتی ہے آپ کو۔ اگر آپ خدا سے بے وفائی کرتے ہیں، یاد رکھیے خدا وفادار خدا ہے، ہم بے وفائی کر جائیں تو کر جائیں، خدا کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ اگر آج بھی ہم خدا یسوع مسیح کی صلیب کو تکیں دیکھیں تو آج بھی وہ اپنی باہیں پھیلائے میرا اور آپ کا ویٹ کرتا ہے، جیسے مصرف بیٹے کا ویٹ اس کا باپ کر رہا تھا، وہ آج بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم خدا کی طرف جائیں، خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ اگر خدا کی طرف دھیان لگائیں گے تب آپ کی بیوی آپ کے گھر میں میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور آگے لکھا ہے کہ آپ کے بچے ایسے ہوں گے جیسے زیتون ہے، زیتون کا آپ کو پتہ ہے زیتون طاقت کو شو کرتا ہے۔ تو اگر ہم یعقوب کی زندگی پر غور کریں پیدائش کی کتاب 32 باب میں تو لکھا ہے کہ یعقوب نے پوری زور آزمائی کے ساتھ برکت لی۔ اگر ہم اردو متن میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس نے کشتی کی خدا کے ساتھ، خدا نے کہا کہ مجھے جانے دے، وہ کہتا نہیں میں نے برکت لینی ہے، حالانکہ سارا کچھ اس کے پاس ہے، بیویاں اور سارا مطلب جو ریوڑ تھے، جانور تھے، روپیہ پیسہ تھا، دولت تھی، لیکن اس نے کہا نہیں۔ یاد رکھیے جو خدا کے ساتھ منسلک تھے، جن کا بائبل مقدس میں نام آیا، انہوں نے ایسے نام نہیں لکھوایا، انہوں نے خدا کے ساتھ خدا کی حضوری کو چاہا۔ جیسے ابھی ہم گا رہے تھے کہ تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں، بھائی نے کہا کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا؟ خدا نے اسی لیے ہمیں بنایا تھا، اور ابھی یسوع مسیح نے اسی لیے جان دیا تاکہ ہم خدا کی حضوری کو حاصل کر سکیں، اس کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ تو یعقوب نے روپے پیسے کو برکت نہیں سمجھا، حالانکہ اس کے پاس سارا کچھ تھا، لیکن اس نے کہا نہیں خداوند مجھے برکت دے، اس نے کہا مجھے جانے دے، اس نے کہا نہیں مجھے برکت دے، اس نے زور آزمائی کی، اس نے لڑائی کی۔ ضرورت ہے کہ آج آپ بھی لڑائی کریں۔ بے شک ہم انسان ہیں اور مصیبتوں میں ٹینشنوں میں گر جاتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ آپ لڑیں، اب نڈال ہو کر کے بیٹھ نہ جائیں، یہ نہ کہیں کہ میں ہار گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ہن سانو یسوع ملیا ہے، اگر ہن ملیا ہے تو ہن انہوں رکھ لئیے، ہن اسی روتے پھرنے ساتھ ہن سانو یسوع ملیا، اگر ہن ملیا ہے اسی پھر بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ ہن اگر سانو ملیا ہے تو اسی انہاں نپٹ جائیے، جویں وہ 12 سال کی بیمار نے کہا کہ میں صرف پلہ چھوڑاں گی تو صحیح ہو جائیں۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا سے لپٹ جائیں۔ اگر خدا مل گیا آپ کو، آپ خدا کے ساتھ لپٹ جائیں۔ دین خداوند کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ پیوستہ ہو، میں انگور کا درخت ہوں۔ اگر آپ اس کے ساتھ پیوستہ ہیں پھر آپ کی ڈالیوں پر پھل لگے گا۔ عیسائیاء کی کتاب 5 باب 2 آیت کا مطالعہ کریں تو خدا کہتا ہے کہ میں نے اچھی تاکیں لگائی تھی، یہ کہاں سے جنگلی پھل ہو گیا؟
خدا آپ کو اچھا بنانا چاہتا ہے، خدا اپنے کلام کا اچھا بیج آپ کی زندگی میں بکھیرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہماری زندگی میں جنگلی پھل اگاتے ہیں۔ اگر جنگلی پھل ہماری زندگی میں ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پھل سے آگے بیج نکلتا ہے اور پھر پھل پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں تعصب ہوگا، جنگلی پھل جو ہے تعصب، بدعتیں، لڑائیاں، جھگڑے، تکرار، اس طرح کی چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہوگی تو ہماری جو نیو جنریشن ہے یعنی ہماری جو اولاد ہوگی ان میں بھی یہی باتیں پائی جائیں گی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم جنگلی پھل نہ لائیں۔ ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے غلطیوں کا خط ہے 5 باب 22 آیت، عامر بھائی کے ساتھ مل کر کے پڑھیں گے، بڑے غور سے سنیے گا۔ غلطیوں کا خط 5 باب 22 آیت۔ اگر کوئی بائبل نکالتا ہے تو ضرور پڑھے گا۔ 5 باب 22 آیت۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، امتنان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگار، اور ایسے کاموں کی کوئی شریعت موافق نہیں۔ آمین۔ تو عزیز بھائیو، بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ، ہماری جو شاخیں ہیں اگر خداوند یسوع مسیح پر ہیں تو پھر آپ کو روح کے پھل آپ میں ہونے چاہیے۔ اور اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو پتھر لگیں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ بیری کا درخت یا کوئی جامن کا کوئی بھی پھلدار درخت ہے اس کو پتھر لگتے ہیں پتھر۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ پھل ہوں گے پتھر پھر آپ کو بھی لگیں گے، برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر یوسف کو پھلدار پودا کہا گیا، اس نے بہت کچھ سہن کیا، بہت کچھ برداشت کیا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں پھلدار بننا چاہتے ہیں، خدا نے آپ کو بیج دے دیا ہے، بیج آپ کی زندگی میں بکھیرا گیا ہے، ابھی یہ بات ہے پھل آپ نے لانا ہے۔ پھل کون سے ہیں؟ پھل یہ ہیں کہ ہماری زندگی میں محبت ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں محبت نہیں ہوتی، رسول کہتے ہیں کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈاتا پیتل یا جھنجھناتی جہاز ہوں۔ اگر آپ میں محبت نہیں ہے تو آپ سب کچھ، آپ کا ایوری تھنگ از نتھنگ، سب کچھ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ میں خدا کی محبت نظر آتی ہے پھر آپ سب کچھ ہیں، پھر آپ خدا کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ میں خوشی ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے خدا پر۔ اگر زندگی میں مشکل وقت ہے تو اطمینان رکھیں، حوصلہ رکھیں، تحمل رکھیں۔ خدا مہربان خدا ہے، آپ کو بھی مہربان ہونا ہے، آپ نے بھی اطمینان رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے۔ خدا آہستگی کے ساتھ، خدا سلولی پروسیس کر کے آپ کو اوپر لے کر کے آنا چاہتا ہے۔ خدا پر یقین رکھیں، خدا پر ایمان رکھیں، اطمینان رکھیں، تحمل سے بات کریں۔ آپ میں مہربانیاں نظر آنی چاہیے، آپ میں محبت نظر آنی چاہیے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، آیا ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہماری زندگی میں جنگلی پھل ہیں کیا یا ہماری زندگی میں روح کے پھل ہیں؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر جنگلی پھل ہیں، اگر جنگلی بیج آ گیا ہے، اگر ابلیس نے کوئی بیج بکھیر دیا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریپینٹ کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور روح کے پھلوں کو مانگیں، وہ پھلدار بنے جیسے خدا ہمیں چاہتا ہے۔ اگر جنگلی پھل بنیں گے تو آپ کو کاٹ کر کے جلایا جائے گا، آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ آگ میرے اور آپ کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ وہ ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ میں جنگلی پھل آ جاتا ہے تو پھر آپ ابلیس کے پیروکار ہیں۔ اگر آپ میں روح کے پھل آتے ہیں، اگر آپ میں خدا کے پھل آتے ہیں، پھر آپ کے پھل سے لوگ سیر ہوں گے، لوگ برکت پائیں گے، لوگ تقویت حاصل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے ساتھ پیوستہ ہیں، خدا کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ کی جڑ جو ہے، آپ کا یقین جو ہے، آپ کا دھیان جو ہے، آپ کا گول جو ہے، یاد رکھیے ہم اپنی زندگی میں ایسے ہی بھاگتے رہتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی گول نہیں ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم ایک عجیب سی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں پہ جانا ہے، ایک دوڑ میں دوڑے ہوئے ہیں ہم، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم نے جانا کہاں ہے۔ یاد رکھیے ہم نے خدا کی بادشاہت میں جانا ہے۔ اگر آپ کا دھیان خدا کی بادشاہ کی طرف ہے، امیدیں، ایمان خدا یسوع مسیح پر ہے، یسوع مسیح کی وسادت سے آپ خدا کی بادشاہت میں جائیں گے، اور اگر آپ میں یہ پھل ہیں دین آپ خدا کی بادشاہت میں جائیں گے۔ تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں گے اور دیکھیں گے، ہر کوئی بندہ اپنی زندگی میں غور کرے گا، آیا میری زندگی میں کوئی جنگلی پھل تو نہیں ہے؟ اگر جنگلی پھل ہے تو خداوند میں چاہتا ہوں کہ یہ آگے بیج نہ پکڑے، بلکہ خداوند اس جنگلی پھل کو میں رد کرتا ہوں، تیرے خداوند پاک خدا روح کے پھل چاہتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں، صبر چاہتا ہوں، تحمل چاہتا ہوں، ایمانداری چاہتا ہوں، حلم چاہتا ہوں۔ خداوند پاک خدا مجھے عاجز بنا دے، میں اپنے دل کو خالی کرتا ہوں، خداوند تو اس دل میں سما جا، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے بغیر۔ پریز ہاللیلویہ۔
हालेलुया। आइए दुआ करना शुरू कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, देखिए कि आप खड़े कहाँ पर खड़े हैं। रसूल कहते हैं कि देखो तुम कैसे चलते हो, नादानों की तरह तो नहीं चलते। अगर नादानों की तरह चलते हो तो माफी मांगने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। और ये जो जंगली फल हमारी जिंदगी में आ गए हैं, इनको निकालने की जरूरत है। हमने फलदार बनना है, लेकिन अच्छे फल लाने हैं, खुशी लेकर के आनी है दुनिया में, खुदा की बादशाह का ऐलान करना है, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बताना है। और अगर हम इस तरह से होंगे देन हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। प्रेज। आइए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी को देखिए, टेस्ट कीजिए। प्रेज हालेलुया।